بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے قرآنی مفہوم کو سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا مروجہ مفہوم سمجھ لیا جائے۔ اس کی روح سے جب کسی شخص کے پاس ایک خاص مقدار کے مطابق مال جمع ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک خاص حصہ عام طور پر 2.1/2% خدا کی راہ میں دے دے۔ مال کی اس مقدار کو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے نصاب کہتے ہیں، اور جس نسبت سے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے اسے شرع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر نصاب حسب ذیل بتایا جاتا ہے۔ نمبر 1، چاندی 52.5 تولہ، 2، سونا 7.5 تولہ، 3، اونٹ 5 راس، 4، گائے 30 راس، 5، بکریاں 40 راس وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو تو اسے چاہیے کہ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اگر ایسی حکومت نہ ہو تو لوگ اپنے طور پر زکوٰۃ خرچ کر دیں، لیکن حکومت ہو یا افراد، زکوٰۃ خرچ کی جائے گی انہی مصارف پر جن کا تعین کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ دینے کا حکم تو آیا ہے جس کی تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن جن باتوں کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی نصاب، شرع، مدت وغیرہ، ان میں سے کوئی بات بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ کم از کم مصارف زکوٰۃ کی تصریح تو خود قرآن کریم نے کر دی ہے، اور اس کے لیے ذیل کی آیت پیش کی جاتی ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ 9/60 شاہ رفیع الدین اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، سوائے اس کے نہیں کہ خیرات واسطے فقیروں کے اور محتاجوں کے اور عمل کرنے والوں کے اور تحصیل اس کی کے اور جن کو کہ الفت دلائے جاتے ہیں، دل ان کے اور بیچ آزاد کرنے گردنوں کے اور قرض داروں کو اور بیچ راہ اللہ کے اور مسافروں کو فرض ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ مصارف صدقات کے بتائے ہیں جن کا ترجمہ شاہ صاحب خیرات کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کے مصارف نہیں، قرآن کریم نے زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ ہی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے مصارف کا کہیں ذکر نہیں کیا۔ لہذا ہم نے جو کہا تھا کہ زکوٰۃ کے متعلق ان امور کا جن سے اسے متعین کیا جاتا ہے قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں آیا، تو یہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔ ان میں نصاب اور شرع کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اس لیے ہم انہیں ذرا وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیے کہ آج کل چاندی کا بھاؤ قریب 5 روپے فی تولہ ہے اور سونے کا نرخ 600 روپے فی تولہ۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مروجہ نصاب کے مطابق جس شخص کے پاس قریب 250 روپے کی مالیت کے چاندی کے زیورات ہوں گے اس پر تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، لیکن جس کے پاس 4500 روپے تک کی مالیت کے سونے کے زیورات ہوں گے وہ زکوٰۃ سے مستثنی ہوگا۔ یعنی 250 روپے رکھنے والے پر تو زکوٰۃ پڑ جائے گی، لیکن 4500 روپے رکھنے والے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ تو پھر بھی کم ہے،
اس نصاب کی روح سے جس شخص کے پاس 250 روپے کی مالیت کا چاندی کا زیور ہوگا اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن اگر اس کے پاس 29 گائے ہوں جن کی مالیت ہزاروں روپے ہوتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی غریب پر زکوٰۃ واجب ہوگی اور اس سے نسبتاً امیر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ یہ صرف مروجہ نصاب کے متعلق ہے، باقی جزیات کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ قرآن کریم کی روشنی میں آئیے اب ہم دیکھیں کہ قرآن کریم سے زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے۔ زکوٰۃ کے بنیادی معنی ہے نشو و نما، بالیدگی، بڑھنا، پھولنا، پھلنا یعنی گروتھ اور ڈیولپمنٹ۔ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا حکم متعدد بار آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآنی نظام کے یہ دو ستون ہیں۔ اقامت صلاۃ سے متعلق کیا مفہوم ہے اس کے متعلق ہم اس وقت گفتگو نہیں کرتے۔ ایتاء زکوٰۃ کے معنی ہوئے نشو و نما، دینا، کسی کے بڑھنے، پھولنے، پھلنے کا انتظام کرنا، اس کی ڈیولپمنٹ کا سامان مہیا کرنا۔ اسلامی نظام مملکت جسے حکومت خداوندی کہا جاتا ہے کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرے جنہیں انسانوں کے متعلق خدا نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ وہ حکومت جب خدا کے نام پر لوگوں سے اطاعت لیتی ہے تو اس کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے ان واجبات کو پورا کرے جن کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے۔ خدا نے قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت میں اپنے آپ کو رب العالمین کہا ہے، یعنی وہ ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہے۔ ربوبیت کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو اس کے نقطۂ آغاز سے نشو و نما دیتے ہوئے اس کی تکمیل تک پہنچا دینا۔ اس سے واضح ہے کہ دیگر اشیاء کائنات کے علاوہ نوع انسان کی عالمگیر نشو و نما کا ذمہ بھی خدا نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس ذمہ داری کے سلسلہ میں اس کا ارشاد ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 11/6۔ زمین میں کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو، اور خود انسانوں کے سلسلہ میں فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم 6/152۔ ہم ان کے اور ان کی اولاد کے رزق سامان زیست کے ذمہ دار ہیں۔ خدا کی یہ وہ ذمہ داریاں ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے جماعت مومنین اسلامی نظام کو متشکل کیا گیا تھا، یعنی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایسا نظام قائم کریں جس سے تمام افراد انسانیہ کو ان کی نشو و نما کا سامان ملتا رہے۔ اسے اس نے ایتاء زکوٰۃ سامان نشو و نما دینے کی اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ دیکھیے اس حقیقت کو قرآن کریم کس قدر وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ الحج میں ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 22/40۔ یہ مومنین وہ ہیں کہ اگر انہیں زمین میں حکومت مل گئی تو یہ اقامت صلاۃ کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کہ اسلامی حکومت کا فریضہ ایتاء زکوٰۃ دینا ہے، یعنی نوع انسان یا افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما عطا کرنا۔ اس اعتبار سے حکومت کی ساری آمدنی ریونیو کو زکوٰۃ یعنی سامان نشو و نما مہیا کرنے کا ذریعہ کہا جائے گا، جسے وہ افراد معاشرہ اور اس کے بعد عالمگیر انسانیت کو دینے کے لیے حاصل کرے گی۔ اس کے لیے وہ کیا انتظام کرے گی، لوگوں کی کمائی میں سے کس قدر لے گی، اس کا تعین ضروریات کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے گا کہ اسلامی مملکت کا ایک بنیادی فریضہ ایتاء زکوٰۃ ہے، یعنی تمام افراد معاشرہ کو سامان نشو و نما بہم پہنچانا۔ اس مقصد کے پیش نظر اس کی تمام متعینہ آمدنی زکوٰۃ یعنی ذریعہ نشو و نما کہلا سکتی ہے۔ اب آگے بڑھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض وقت ہنگامی حالات ایسے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جن کے لیے بجٹ میں گنجائش پروویژن نہیں ہوتی، مثلا سیلاب، زلزلہ، وبا، جنگ وغیرہ۔
ان کے لیے ملت سے خاص عطیات کی اپیل کرنی پڑتی ہے۔ انہیں قرآن کریم نے صدقات سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 60 میں جو پہلے درج کی گئی ہے، جن مصارف کا ذکر ہے وہ صدقات کے مصارف ہیں، زکوٰۃ کے نہیں۔ ان تصریحات سے واضح ہے کہ جو کچھ آج کل زکوٰۃ کے نام سے دیا جاتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں، اسے آپ خیرات کہہ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت زکوٰۃ دیتی ہے، یعنی لوگوں کے لیے سامان نشو و نما بہم پہنچاتی ہے۔ اس فریضہ کی ادائیگی کے پیش نظر اسلامی مملکت کی ساری آمدنی زکوٰۃ یعنی ذرائع نشو و نما کہلا سکتی ہے۔ اس آمدنی کی نہ کوئی غیر متبدل شرح ہے، نہ خاص نصاب۔ حکومت اسے ضروریات کے مطابق خود متعین کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت راشدہ نے اسے اس وقت کی ضروریات کے مطابق مقرر کیا ہوگا۔ ہنگامی حالات کے لیے عطیات کو صدقات کہا جاتا ہے۔ قطع نظر جزیات کے اگر بحیات مجموعی دیکھا جائے تو بادنا تعمق یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ زکوٰۃ کا مروجہ تصور قرآن کے معاشی نظام میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ جیسا کہ آپ سابقہ ابواب میں دیکھ چکے ہیں، قرآن کے معاشی نظام کے اساسی عناصر یہ ہے کہ فاضلہ دولت افراد کے پاس نہیں رہتی اور دولت جمع کی ہی نہیں جا سکتی۔ اس کے برعکس زکوٰۃ کا مروجہ تصور یہ ہے کہ ایک شخص اپنی فاضلہ دولت اپنے پاس جمع رکھتا ہے اور اس پر ایک سال گزرنے کے بعد اس میں سے 2.5% روپیہ بطور زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ بقایا 97.1/2 پھر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس طرح لامتناہی طور پر دولت جمع کر سکتا ہے۔ زکوٰۃ کا مروجہ تصور پیدا کیسے ہوا، اس کی تفصیل دلچسپ بھی ہے اور عبرت آموز بھی۔ سورہ توبہ کی حسب ذیل آیات سابقہ صفحات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون 9/34-35 جو لوگ چاندی، سونا، مال و دولت جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں نہیں دیتے، اے رسول تو انہیں الم انگیز عذاب کی بشارت سنا دے۔ یہ عذاب اس دن واقع ہوگا جب چاندی سونے کے ان جمع کردہ سکوں کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور ان سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور کمر کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دولت جسے تم نے اپنی ذات کے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اب اس جمع شدہ مال کے لائے ہوئے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ آیات اپنے مطالب کے لیے بالکل واضح ہیں۔ ان کی روح سے مال و دولت کا جمع کرنا شدید ترین عذاب کا مستوجب ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی والذین ینکزون الذھب والفضہ تو مسلمانوں پر اس کا خاص اثر ہوا، یعنی انہوں نے اس حکم کو گراں خیال کیا۔ حضرت عمر نے لوگوں سے کہا میں تمہاری اس فکر کو دور کر دوں گا اور اس مشکل کو حل کر دوں گا۔ پس عمر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا نبی اللہ، یہ آیت آپ کے صحابہ پر گراں گزر رہی ہے،
آپ نے فرمایا خداوند تعالیٰ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ وہ تمہارے باقی مال کو پاک کر دے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور کا یہ بیان سن کر عمر نے جوش مسرت سے اللہ اکبر کہا۔ ابو داؤد باہوالا مشکات کتاب الزکوٰۃ، اردو ترجمہ، شائع کردہ نور محمد، کارخانہ تجارت، کراچی۔ تھوڑے سے تدبر سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ روایت وضعی ہے اور اس زمانے کی تراشی تھا جب مسلمانوں میں نظام سرمایہ داری رائج ہو چکا تھا۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم نازل ہوتا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ وہ صحابہ کے بار پر معاذ اللہ گراں گزرا۔ خدا کا حکم تو ایک طرف قرآن مجید میں نبی اکرم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ خدا اس امر پر شاہد ہے کہ یہ لوگ کبھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر نزاعی معاملہ میں تجھے اپنا حکم مقرر نہ کریں اور پھر تیرے فیصلے کے خلاف اپنے دل کی گہرائیوں میں بھی کوئی گرانی محسوس نہ کریں اور اس کے سامنے سر نیاز خم کر دیں۔ 4/65۔ آپ سوچئے کہ کیا ان صحابہ کرام پر خدا کا حکم گراں گزرے گا؟ یہ تو وہ مومن تھے جنہوں نے اپنا مال اور اپنی جان خدا کے ہاتھ فروخت کر دیے تھے۔ 9/111۔ پھر ان کبیدہ خاطر صحابہ کی نیابت کے لیے اپنے آپ کو پیش کون کرتا ہے؟ حضرت عمر، جن کی حالت یہ تھی کہ ان کی خلافت کے زمانے میں بھی ان کے تہبند پر 12 پیوند لگے ہوتے تھے اور خدا کے حکم کے الرغم 97.5% مال و دولت جمع رکھنے کے جواز کا فیصلہ وہ ذات گرامی دیتی ہے جس نے سربراہ مملکت ہونے کے باوجود کبھی ایک فالتو پیسہ بھی اپنے گھر میں نہیں رکھا، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ مرض الموت کے ایام میں حضور کے ہاں 7 دینار تھے۔ حضور فرماتے تھے کہ انہیں صدقہ کر دو، لیکن اس کے بعد حضور پر غشی طاری ہو گئی اور سب لوگ آپ کی تیمارداری میں مصروف ہو گئے۔ آپ کو ہوش آیا تو فرمایا وہ دینار لے آؤ۔ دینار کو حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا کہ محمد کا اپنے رب پر کیا گمان ہوگا جبکہ وہ اپنے رب کو ملے اور اس کے پاس یہ دینار ہوں۔ پھر حضور نے انہیں خود صدقہ کر دیا۔ باہوالا آسا السیر حکیم داناپوری۔ کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روا رکھیں گے کہ وہ بے حد و نہایت مال جمع کرتے رہیں اور اس میں سے 2.5% سالانہ خیرات کر دیا کریں، باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا؟ آج تک کہا یہ جاتا رہا کہ زکوٰۃ کا نصاب اور شرع نبی اکرم کے مقرر فرمودہ ہیں اور ہمیشہ کے لیے غیر متبدل، لیکن اب زمانے کے تقاضوں نے خود ان حضرات کو اپنا موقف تبدیل کر دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ مثلا جماعت اہل حدیث احادیث کا اتباع بڑی شدت سے کرتی ہے۔ اس کے ترجمان ہفت روزہ اہل حدیث لاہور کی 16 اگست 1974 کی اشاعت میں ایک مقالہ شائع ہوا جس میں کہا گیا، خوشحال معاشرہ کا قیام اسلام کا بنیادی نظریہ ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت بھی اسی نقطۂ نظر سے ہوئی ہے، تاہم جس معاشرہ اور ماحول میں اس عمل کو فرض کیا گیا ہے وہ آج کل کے ماحول اور معاشرے سے قدرے مختلف تھا۔ اس سلسلہ میں قانون ضرورت کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ شرعی قانون کی روح سے زکوٰۃ 4 اشیاء پر فرض ہے: مویشی، غلہ اور پھل، نقدی، سونا چاندی، تجارت۔ پہلی مددات تو بحال ہی قائم ہیں، مگر جہاں تک مال کی تجارت کا تعلق ہے اس کا میدان اب بہت وسیع ہو چکا ہے، لہذا اس معاملہ میں اب مزید غور و فکر کی ضرورت ہے۔ نصاب زکوٰۃ بھی اسلام میں مقرر ہے، لیکن اس معاملہ میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ کی کم از کم مد ہے۔ زکوٰۃ کا یہ نظام جب رائج کیا گیا تو اس وقت طلب اور رزق کی ضرورت کے مطابق تھا۔ زکوٰۃ کا مقصد صرف یہ نہیں کہ مقررہ اموال میں سے معینہ مقدار ادا کر دی جائے، چاہے وہ معاشرتی ضروریات کا 1% ہی پورا کرے۔ زکوٰۃ کو فقراء اور محتاج لوگوں کی تمام ضروریات کا کفیل ہونا چاہیے، لہذا آج کل اس امر کی ضرورت ہے کہ ضرورت کا اندازہ لگا کر نظام زکوٰۃ کو اثر نو منظم کیا جائے۔ اور آگے بڑھیے، اتباع حدیث مملکت سعودی عرب کا سرکاری مسلک ہے۔ رابطہ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ ایک طرح حکومت کا تنظیمی ادارہ۔ اس ادارہ کے ترجمان رابطہ العالم الاسلامی کے رجب
सन 1398 हिजरी जून सन 1978 ईस्वी में इस नुक्ता पर बहस करते हुए कि क्या ज़कात के मुतालिक रसूल अल्लाह की मुतय्यन फरमूदा जजियात में तब्दीली की जा सकती है या नहीं, लिखा है अला अन मकसूदा बिज़्ज़कात अन तस्दा हाजतल मुहताजीना व तफरजुल अज़मात फ़इनलम तफरज अल अज़मा फाना वज़ा अल कद्र अल मफरूज ला याफी मिनल मसऊला व अलल कादिरीन अल असहाम व अल दौला इन ताखज मिनल कादिरीन लाना रसूलल्लाह हज़र मिक़दार ज़कात बिहाजा असरही व लम यजिद अल कुरान मकारीरा व बाबल इत्तिहाद मफ्तूह। ज़कात का मकसद यह है कि वो हाजतमंदों की ज़रूरियात को पूरा करे और उनकी परेशानियों को दूर करे। अगर मौजूदा शरअ से हाजतमंदों की परेशानियां दूर नहीं होती तो फिर इस शरअ से ज़कात अदा करने से ज़कात अदा करने वाले की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ज़कात का इंतजाम करने वालों और हुकूमत का फरीजा है कि वो साहिब निसाब लोगों से ज्यादा शरअ से ज़कात वसूल करें, क्योंकि रसूल अल्लाह ने जो शरअ मुकर्रर की थी वो आपके जमाने की जरूरियात के मुताबिक थी और कुरान मजीद ने इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं की। उसके लिए उसने इज्तिहाद का दरवाजा खुला रखा है। इन तसरीहात से वाज़ेह है कि खुद हमारे कदामत परस्त हजरात के नजदीक भी ज़कात की मुरवजा जजियात नाकाबिले तगय्युर तब्दील नहीं। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं, अफराद मुआशरा की जरूरियात जिंदगी और उनकी सलाहियतों की नशोनुमा का सामान बहम पहुंचाना इस्लामी ममलिकत की जिम्मेदारी है। ये इस्लामी ममलिकत अपनी इस अजीम जिम्मेदारी से कुरानी हदूद के अंदर रहते हुए जिन जराए से भी ओहदा बरा हो सकेगी, इन्हें ज़कात कहा जाएगा। कुरान करीम की रूह से इताए ज़कात इस्लामी हुकूम का फरीजा है। 22/41